360 में न्यू यॉर्क में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी शरीक। गंदम की कीमत आलमी मंडी में बुलंद तरीन सतह पर, पाकिस्तान का 30 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला, कमज़ोर मईशत पर इसका क्या असर होगा? और इसका मतलब है हमें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आने जा रहा है। और आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के सबसे कम उम्र स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान से। एक जगह पे बहुत डिसहार्ड हुआ क्योंकि ये इतने टाइटल होने के बावजूद भी मेरा कोई इंटरनेशनल टूर नहीं था। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया में इस वक्त तक कोविड की आलमी वबा के नतीजे में पैदा होने वाले शदीद मुआशी मसाइल से निमटने की कोशिश जो जारी है, लॉकडाउन और सप्लाई चेन से पैदा होने वाले मसाइल का सबसे ज़्यादा असर खुराक के आलमी निज़ाम पर पड़ा है। फूड चेन में आने वाली रुकावटों, गैर मामूली मौसमी तब्दीलियों और रूस यूक्रेन जंग ने इस पर मज़ीद बोझ डाला है। आज से न्यूयॉर्क में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन वजारती इजलास में इस मामले के हल की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की दावत पर इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। उर्दू सर्विस के असद हसन न्यूयॉर्क से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद, बिलावल भुट्टो की मसरूफियात क्या हैं इस दौरे में? कोई साइड लाइन्स मीटिंग और कुछ ऐसी मीटिंग्स जो एजेंडे में ऑलरेडी जो है बताई गई हैं मीडिया को? बहुत शुक्रिया असद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़श्ता शाम यहाँ पे न्यूयॉर्क में पहुँचे थे और अब से कुछ देर बाद पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी पे या खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर जो वज़रा की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले अब से कमोबेश 1.5 घंटे के बाद पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे और यहाँ पे मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे वो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात कर रही हैं। और इस मुलाकात के बाद उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करनी है और फिर उसके बाद जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट उनके साथ दीगर जो मुलाकातें बताई गई हैं उसके मुताबिक वो अपने तुर्क हममंसब के साथ, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक से फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं उसमें से कई एक अहम मनसूबों के साथ उनकी मुलाकात आज मुतवक्की है। लेकिन जो कन्फर्म 3 मुलाकातें बताई गई हैं वो सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ और जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात है। असद, तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जो कॉल टू एक्शन इस वक्त वजारती इजलास हो रहा है, इसमें क्या मामला तय करने की कोशिश की जा रही है? बिकॉज एक तरफ जब हम देखते हैं गंदम या मकई या जितनी भी अजनास हैं ख़ास तौर पे जो खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके रेट्स इस वक्त तारीख की तकरीबन बुलंद तरीन सतह पर हैं। जी असद, इसमें आज इसी बारे में सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दावत दी जाएगी कि वो ब्रीफ करें वज़रा को कि इस वक्त दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी के रफ्त में क्राइसिस क्या है, ख़ासतौर पर फिर जंगों ने, तनाज़ात ने और वबाओं ने इसमें किस तरह का इजाफा किया है। और उसके बाद अमेरिका का महकमा ख़ारजा वो इस बारे में वहाँ से जो खबरें आ रही हैं ये बताया जाएगा कि फूड सिक्योरिटी के लिए जो इनिशिएटिव लिए जाएंगे उसमें ये मुमकिन तौर पर है कि अमेरिका, एक तो ये कि जो हालिया दिनों में आपने देखा है कि पाकिस्तान हो या दुनिया के कई दीगर ममालिक हो, वहाँ पे खाद की किल्लत हुई है, फर्टिलाइजर्स की किल्लत हुई है, सो उसमें वो $500 मिलियन वो अमेरिका कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। उसके साथ साथ ये बताया गया है कि पिछले 1 साल के अंदर 40 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिनको ग़िज़ाई किल्लत आप कह सकते हैं उसका सामना करना पड़ा है, यानी ये फूड शॉर्टेज की वजह से या फूड क्राइसिस की वजह से। और ये जो साल 2021 जा रहा है इसके अख्ताम पे मज़ीद 40 मिलियन, और ये तादाद 2020 में 193 मिलियन अफराद की थी जिनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना था या खुराक की कमी का सामना था। 2021 में ये 40 मिलियन बढ़ी और 40 मिलियन का इजाफा इस साल होने जा रहा है। सो इस रेफरेंस में अमेरिका ने सिर्फ यूक्रेन और रशिया के वार के बाद $2.3 बिलियन इस मद में रखे थे कि दुनिया भर में जो शॉर्टेज है उसमें अमेरिका कंट्रीब्यूट कर उस हवाले से अमेरिका या बाकी 2.6 बिलियन की राइट अमेरिका या बाकी दुनिया किस तरह से इस पूरे क्राइसिस को हल करने के लिए मदद कर सकती है, उस हवाले से ये मीटिंग जारी है। बहुत शुक्रिया असद हसन हमें इस हवाले से अपडेट करने का। जिस तरह असद हमें बता रहे थे कि खाद के हवाले से और इसी तरह से ज़रूरी अजनास या उसके लिए जो सपोर्टिव चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आलमी सतह पर जिस तरह खाने पीने की अशिया की कीमतों में गुज़िश्ता कुछ महीनों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, इसकी शायद माजी करीब में तो कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। बिकॉज़
اگر ہم دیکھتے ہیں گندم اور مکئی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، لیکن دنیا بھر کا زرعی شعبہ اور اجناس کی قیمتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں عائزہ عرفان سے۔ آج کل مارکیٹ جائیں تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں سن کر ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اس سال اب تک اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں 30% تک اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گلوبل نیٹ ورک اگینسٹ فوڈ کرائسس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو سکتی ہیں۔ تو میں اور آپ جو یہ گروسری کا بڑھتا ہوا بل دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یوکرین کی جنگ ضرور ہے، مگر یہ واحد وجہ نہیں ہے۔ لیکن آئیے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کا خوراک کی فراہمی سے کیا تعلق ہے۔ دنیا بھر میں گندم، جو اور خوردنی تیل کی برآمدات کا بڑا حصہ یوکرین اور روس سے آتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ دو ملک دنیا میں گندم کا 30%، مکئی کا 20% اور سورج مکھی کے بیجوں اور تیل کا 80% برآمد کرتے ہیں۔ جنگ کے باعث نہ صرف یوکرین کی گندم کی درآمدات رک گئی ہیں، بلکہ آنے والے سال کی پیداوار میں بھی 1/4 کمی متوقع ہے۔ یوکرین میں اس وقت تقریباً 40 ملین ٹن اناج کا ذخیرہ ہے اور اس میں سے نصف جولائی کے آخر تک برآمد ہونا چاہیے۔ اقتصادی اور غذائی تحفظ کے علاوہ یہ آنے والی فصل کو ذخیرہ کرنے کی جگہ بنانے کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے 20 ملین ٹن اناج کو 3 ماہ سے بھی کم وقت میں یوکرین سے نکل جانا چاہیے۔ دنیا بھر کو اجناس اور خوردنی تیل کی 1/4 سپلائی بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے آتی ہے، جہاں اس جنگ کی وجہ سے نقل و حرکت رکی ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ 2022 میں دنیا میں گندم کی قیمتوں میں 40% تک مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ارجنٹینا، برازیل اور امریکہ میں اجناس کی پیداوار بڑھائی جائے تو اگلے سال قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ جنگ کے سبب سپلائی کے بحران سے خوردنی تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ سویا بین کا تیل 2019 میں $765 سے اب $1957 فی ٹن ہو چکا ہے۔ پام آئل کی قیمت 200% بڑھ چکی ہے۔ انڈونیشیا نے پام آئل کی کمی سے بچنے کے لیے اس کی برآمدات پر پابندی لگا دی، جس سے قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ورلڈ بینک کے ایک بلاگ کے مطابق یوکرین جنگ کے آغاز سے دنیا بھر میں حکومتوں نے 53 ایسے پالیسی اقدامات کیے ہیں جس سے خوراک اور اجناس کی برآمدات کو محدود کیا گیا ہے۔ اور بات صرف اجناس کی برآمدات تک نہیں، روس دنیا میں کھاد کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بھی ہے، اور اس پر عائد پابندیوں کے باعث کھاد کی کمی بھی یوکرین سمیت کئی ممالک میں پیداوار کو متاثر کرے گی۔ لیکن خوراک کی قیمتیں اس جنگ سے پہلے بھی بڑھ رہی تھیں، جس کی وجہ کووڈ وبا ہے، جس سے گلوبل سپلائی چین کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ کھیتوں سے دکانوں تک، کارخانوں سے بندرگاہوں تک ترسیل کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ وبا اب اپنے تیسرے سال میں ہے اور اس کے کیسز پھر بڑھ رہے ہیں۔ ایک اور اہم فیکٹر جو خوراک کی پیداوار کو مسلسل متاثر کر رہا ہے وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی۔ موسموں کی شدت میں اضافے کے اثرات پاکستان میں بھی واضح نظر آ رہے ہیں، جہاں پانی کی کمی سے زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے، جو دنیا میں گندم پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، یوکرین کی جنگ کے علاوہ ہیٹ ویو کے اثرات کے باعث اپنی گندم کی برآمدات بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ عالمی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ خوراک کی پیداوار اور فراہمی کو محفوظ بنانے کے لیے جلد ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو بھوک کا مسئلہ مزید سنگین ہوتا جائے گا اور نئے تنازعات کو بھی جنم دے گا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق پہلے ہی ہر رات دنیا میں 80 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں، اور 2019 سے لے کر اب تک ایسے افراد کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے جو یہ نہیں جانتے کہ انہیں ایک وقت کا کھانا بھی ملے گا یا نہیں۔ 3 عناصر ہیں: یوکرین جنگ، عالمی وبا اور ماحولیاتی تبدیلی، جن کا اثر ہم سب کے دسترخوانوں پر پڑ رہا ہے اور ماہرین کے مطابق پڑتا رہے گا جب تک عالمی رہنما مل کر کچھ مشکل فیصلے نہیں لیتے۔ اس وقت جنوبی ایشیا غیر معمولی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت معمول سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں گرمی کی شدت کی وجہ سے فصلیں اور سبزیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جلد گرمی کا موسم شروع ہونے سے اور کم پیداوار کی وجہ سے پاکستان نے 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب عالمی سطح پر گندم کی قیمتیں اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ۔ گرمی کی شدید لہر کے باعث پاکستان کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ اس موسمی تبدیلی کا اثر فصلوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ شیر زمان گندم کی کٹائی سے قبل فصل کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا فصل گندم کا فصل ہے، اس میں جو خاص تبدیلی ہے بارش کی وجہ سے۔ اس میں یہ جو ہے نا کبھی کوئی کچھ دانہ پڑا ہے، کچھ خالی ہے، سب ایسا ہے۔ یہ بارش کی وجہ سے جو ہے نا سب کچھ ایسا۔ آج کا جو پچھلے یہ سال ہے جو نا، اس میں بارش بہت کم ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے یہ فصلیں ایسی ہوئی ہے۔
مردان سے تعلق رکھنے والے مسعود خان اس سال اچھی پیداوار کی توقع کر رہے تھے، تاہم بارش نہ ہونے کے باعث موسم نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پچھلے سال کے نسبت اس سال تھوڑی کمی آئی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور کٹائی کا جو عمل ہے وہ بھی تقریباً 10 سے 15 دن پہلے شروع ہوا ہے۔ گرمی کی وجہ جو ہے نا وہ تھوڑی زیادہ ہے، مطلب مئی کے آخر میں کٹائی کی شروعات ہوتی تھی جو 10-15 دن پہلے شروع ہو گئی ہے، اور باقی جو گندم ہے وہ کمزور ہوئی ہے۔ تقریباً جرب کے حساب سے یا ایکڑ کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو 30 من پہ پہلے تقریباً ایکڑ ہوتا تھا، ابھی 20 من سے 18 من 16 من پہ آ گئی ہے ایکڑ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال پاکستان میں اپریل کا مہینہ سن 1961 کے بعد سب سے گرم رہا، جبکہ مارچ میں بھی اوسط درجہ حرارت ماضی کے مقابلے میں زیادہ تھا، جس کے باعث اس سال گندم کی پیداوار پوری ہونے کی توقع نہیں کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں اس سال موسم بہار آیا ہی نہیں، بلکہ سردی کے بعد فوراً موسم گرما شروع ہو گیا۔ ملک میں اضافی گندم کی درآمد ایک ایسے وقت میں معیشت پر بڑا بوجھ ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی وجہ سے گندم کی عالمی قیمتیں اپنی بلند ترین سطح پر ہیں۔ ہمارے پاس 3 ملین ٹن کا گیپ ہے اس وقت جو ہمیں فل کرنا ہے، اور نارملی ہم اپنی گندم جو ہے جو گیپ ہوتا ہے وہ ہم رشیا سے اور یوکرین سے مطلب گندم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت دفعہ وار کی وجہ سے مطلب رشیا اور مطلب یوکرین دونوں مطلب دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سپلائی ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ، اور اس کا مطلب ہے ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں مطلب بہت زیادہ شارٹیج آنے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ انڈیا نے اپنی گندم کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جانے سے بین کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو میجر ایکسپورٹر ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کینیڈا اور امریکہ رہ گئے ہیں، اور مطلب شارٹ ہونے کی وجہ سے مطلب پرائسز بہت زیادہ بوسٹ کر جائیں گے۔ اس لیے پاکستان کے لیے بہت سیریس مسئلہ ہونے جا رہا ہے، مطلب جو ہے نا جی اگر ٹائملی یہ ڈیسیجن نہیں لیتے امپورٹ کا۔ گندم کی قلت پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 30 لاکھ ٹن کی فوری درآمد کی منظوری دی جا چکی ہے، تاہم مردان کے کسان شیر زمان کے مطابق جو نقصان انہیں پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے، اور اب ان کی نظریں اگلی سال کی کاشت پر مرکوز ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کل امریکی ریاست نیو یارک کے شہر بفلو میں قتل عام کے واقعے کو اندرونی دہشت گردی کی کارروائی قرار دیتے ہوئے حملہ آور کے نسل پرستانہ نظریے کی مذمت کی۔ انہوں نے امریکی عوام سے اپیل کی کہ نسل پرستی پر مبنی ریپلیسمنٹ تھیوری کو مسترد کریں۔ امریکہ میں قدامت پسند نظریات کے حامل کچھ عناصر سمجھتے ہیں کہ زیادہ تارکین وطن کو لانے سے ملک میں سفید فام اکثریت کم کی جا رہی ہے۔ اسی نظریے سے متاثر ہو کر بفلو میں ایک سفید فام نوجوان نے 10 سیاہ فاموں کی جان لی۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ تشدد کی بنیاد کے طور پر نفرت کو ہوا دی جاتی ہے۔ میڈیا، سیاست اور انٹرنیٹ نے ناراض اور الگ تھلگ افراد کو یہ جھوٹا یقین دلا دیا ہے کہ ان سے کم تر لوگوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، جسے انہیں واپس حاصل کرنا ہے۔ یہاں جو ہوا ہے وہ صاف طور پر دہشت گردی ہے، ملک کے اندر جنم لینے والی دہشت گردی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر نسل کے لوگ ہر پس منظر سے ایک اکثریت اور امریکی کے طور پر بات کریں اور سفید فام بالادستی کو مسترد کریں۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران امریکہ میں سیاسی انتہا پسندوں کے ہاتھوں تقریباً 450 امریکی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار امتیاز اور تعصب کے خلاف کام کرنے والی غیر سرکاری امریکی تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ نے مرتب کیے ہیں۔ اے ڈی ایل کے مطابق ان 450 ہلاکتوں میں سے تقریباً 75% دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ہاتھوں ہوئیں۔ ان 75% میں سے 55% ہلاکتیں سفید فام بالادستی پر یقین رکھنے والے انتہا پسندوں، 14% حکومت مخالف افراد اور 6% دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے دیگر انتہا پسندوں کے ہاتھوں ہوئیں۔ کل 450 ہلاکتوں میں سے 20% انتہا پسند مسلمانوں، 4% بائیں بازو کے شدت پسندوں اور تقریباً 1% دیگر انتہا پسند افراد کے ہاتھوں ہوئیں۔ پاکستان ہو یا امریکہ، دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک کرپشن اور بدعنوانی کے امکانات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ امریکی حکومت نے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے گزشتہ 2 سالوں میں اپنے شہریوں کو ہزاروں ارب ڈالرز کی امداد دی، لیکن اس رقم میں بڑے پیمانے پر فراڈ کا بھی انکشاف ہوا۔ یہ فراڈ کیسے ہوا، بتا رہے ہیں آفتاب بورڈ کا۔ جہاں بہت سارا پیسہ ہوتا ہے وہاں کرپشن کا بھی خطرہ رہتا ہے۔
फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। कोविड पेंडेमिक से निपटने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने पिछले 2 सालों में हज़ारों अरब डॉलर की इमदाद अपने शहरियों तक पहुंचाई है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और ये पैसा इकॉनमी में इतनी तेज़ी से आया है कि उसके साथ साथ जो करप्शन करने वाले लोग हैं या इस पैसे का अब्यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी आसानी देखने को आई है। इसीलिए अमेरिका के वफाकी इदारे इन स्कैमर्स के पीछे या फ्रॉड करने वालों के पीछे रात दिन लगे हुए हैं, और अब तक अमेरिकी वफाकी टैक्स कलेक्शन इदारे ने 2 अरब डॉलर तक के फ्रॉड्स को अनकवर किया है, और तकरीबन 700 के करीब क्रिमिनल केसेस जो हैं वो उन्होंने क्लोज किए हैं। और कुछ अंदाजों के मुताबिक ये एक बहुत छोटी रकम है। अमेरिका का एक वफाकी इदारा जो छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है, उनके मुताबिक उन्होंने अब तक जितने भी लोन्स दिए हैं छोटे बिजनेसेस को पेंडेमिक से डील करने के लिए, उसमें तकरीबन 80 बिलियन डॉलर तक का फ्रॉड हो सकता है। और ये तमाम मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ इदारों में स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर और फेडरल लेवल्स पर इस वक्त चल रही हैं। आज की इस वीडियो में कुछ 3-4 ऐसे केसेस पर मैं बात करना चाहता हूं जिसमें ना सिर्फ लोगों ने फ्रॉड किया बल्कि एक इंटरेस्टिंग तरीके से उनके केसेस सामने आए और उनको पकड़ा गया। सबसे पहला केस कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले एक रैपर का है। अमेरिकी वफाकी इदारे जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक न्यूक बिजल नामी इस रैपर ने मुबैना तौर पर तकरीबन $1.25 मिलियन का फ्रॉड करने की कोशिश की, और ना सिर्फ उन्होंने ये कोशिश की बल्कि ये फ्रॉड करने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर एक वीडियो भी बनाकर YouTube पर अपलोड की। शायद उसी की वजह से ये सारा मामला उनका सामने आया और फिर उन्हें ये सारे चार्जेस फेस करने पड़े। अगर उन पर ये सारे चार्जेस साबित हो जाते हैं तो उन्हें 22 साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग का एक फ्रॉड जो बहुत यहाँ न्यूज में सामने आया है वो डेविड हाइंस नामी फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का है। मुबैना तौर पर इन्होंने हुकूमत से तकरीबन $13 मिलियन का फ्रॉड करने की कोशिश की, और आखिर में जब इनकी लोन एप्लीकेशंस मुख्तलिफ तरीकों से अप्रूव हुई और इन्हें तकरीबन $3 मिलियन मिल गए तो उन्होंने अपने लिए एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी और इसके अलावा भी बहुत सारा पैसा खर्च किया, जिसके बाद फेडरल अथॉरिटीज को इनकी इस स्कीम के बारे में पता चला और फिर फाइनली उन्हें पकड़ा गया। और तीसरा केस अमेरिकी फुटबॉल या NFL से ताल्लुक रखने वाले एक खिलाड़ी का है, जॉश बेलामी, जिनका ताल्लुक न्यूयॉर्क जेट्स की टीम से है। मुबैना तौर पर उन्होंने तकरीबन $24 मिलियन का फ्रॉड करने की कोशिश की अमेरिकी हुकूमत से। अमेरिकी हुकूमत ने एक पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत छोटे बिजनेसेस अपने एम्प्लॉइज को पेंडेमिक के दौरान तनख्वाह दे सकते हैं। उसको भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मुबैना तौर पर अब्यूज किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉश बेलामी ने तकरीबन $1.25 मिलियन इस प्रोग्राम के तहत हासिल किए और फिर अब इन पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन फ्रॉड केसेस के अलावा अमेरिका में स्टेट लेवल पर भी जब स्टेट हुकूमतों ने अपने शहरियों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए हैं तो उसमें भी अक्सर औकात इनएफिशिएंसी या मिसमैनेजमेंट देखने को आई है। जितनी स्पीड से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जा रहे थे उसमें बहुत सारे ह्यूमन एरर या कंप्यूटर एरर्स की वजह से उन लोगों को भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिले हैं जो शायद उस पर क्वालिफाई नहीं करते थे। ये तमाम मामला भी इस वक्त इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद ऐसे केसेस सामने देखने को मिल सकते हैं। That's it. See you next time. अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में होने वाले इस साल के सिटी नेचर चैलेंज में कामयाब और मादूमी के खतरे से दो चार पौधों और जानवरों की इकसाम भी शामिल हैं। दुनिया भर से सिटीजन साइंटिस्ट ने इनसे मुतालिक मालूमात इकट्ठी की थी। 47 ममालिक से जमा की गई ये मालूमात गुज़िश्ता हफ्ते सामने लाई गई। सिटी नेचर चैलेंज नामी आलमी साइंस प्रोजेक्ट के नताइज आ चुके हैं। ये 4 रोज़ा मुकाबला अप्रैल के आखिर से लेकर मई के आगाज तक जारी रहा। वो जिस कदर मुमकिन हो पौधों और जानवरों को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये वक्त खुद को फितरत के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले 445 शहरों के शुरका में बोलिविया के इलाके लापाज के तालिब इल्म भी शामिल थे। ये चैलेंज 2016 में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के शहरों के दरमियान एक मुकाबले की शक्ल में शुरू हुआ था। अब ये बढ़कर एक बैनुल-अक़वामी इवेंट बन चुका है। इसके शुरका आई नेचुरलिस्ट नामी एक ऐप के जरिए तस्वीर अपलोड करते हैं। दरियाफ्त होने वाले जानवरों में ऑस्ट्रेलिया के साहिलों के नजदीक पाई गई मादूमी के खतरे से दो चार डस्की शार्क, बोलिविया में हाल ही में दरियाफ्त होने वाली ओर्किड की नई किस्म, मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेने वाले जेजो की जानिब से जनूबी कोरिया में दरियाफ्त किया गया टाइगर कीलबैक स्नेक और एक यूक्रेनी माहिर हैवानियात का दारुल हुकूमत कीव के नजदीक दरियाफ्त किया गया मादूमी के खतरे से दो चार शुवाल्स्कीज घोड़ा भी शामिल है। यूक्रेन में 7,000 से जायद मुशाहिदात रिकॉर्ड किए गए, लिहाजा पूरी दुनिया से साइंसदान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बाज़ औक़ात आपके रहने के मकाम के हालात साजगार नहीं होते। ज्यादातर दूसरे मुल्कों में डेटा इकट्ठा करना आसान था, जहां जिंदगी के हर शोबे से लोगों ने हिस्सा लिया।
بہت سے اساتذہ اسکولوں کے گروپ اور بہت سے فیملی گروپ شامل ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے بالغ افراد بھی ہیں جو سنگل ہیں اور جن کا چھٹی کے دن یا شام کو یہ کام کرنا محبوب مشغلہ ہے. ہزاروں لوگ جو سال بسال زمین پر موجود زندگی کا ایک ریکارڈ تخلیق کرنے میں مدد کر رہے ہیں. مائک اوسلیون کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. اور شو کے آخر میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں احسن رمضان سے. لاہور کے 16 سالہ احسن رمضان کو پاکستان کے سب سے کم عمر سنوکر چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل ہے. وہ حال ہی میں ایک نان پروفیشنل بین الاقوامی چیمپئن شپ جیتے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کا سفر ان کے لیے کوئی آسان سفر نہیں تھا. ماں باپ کے انتقال کے بعد احسن رمضان نے کیسے سخت محنت اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے خوابوں کو پورا کیا، جانتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں. There it is. Game over. یہ IBSF ورلڈ چیمپئن شپ ہے. یہ دوحہ قطر میں ہوتی ہے. 70 سے 80 کنٹری پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو پہلا تو میں نے 147 بیٹ کی، اس کا ریکارڈ بنایا. وہ ایک IS بریک ہے جو بہت کم ہوتی ہے. کہہ لیں کہ اگر آپ 100 بار ٹرائی کریں تو شاید ایک بار بھی نہ ہو. پہلا ریکارڈ تو وہ بنا پاکستان کی طرف سے. تو دوسرا یہی ریکارڈ بنا کہ 16 سال کی ایج میں نے ورلڈ کا جو ٹائٹل تھا وہ اپنے نام کیا. فائنل میں پہنچا، مجھے ایک فیلنگ آئی کہ آج صبح پورا پاکستان کھیلے گا. میرا میچ جو تھا وہ ہاتھ سے نکل چکا تھا 90%. اور یہی دعا تھی کہ یہ میں ٹرافی اگر اپنے نام کرتا ہوں تو میں اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤں گا، یہ وہاں پہ رکھ کے انہیں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا. میں نے کوشش کی کہ ساتھ میں اسٹڈی کروں، لیکن 8 کلاس تک میں نے کی. اس کے بعد کچھ حالات ایسے تھے، ماں باپ نہیں تھے. بھائی کہتے تھے کہ آپ کام کرو یا اسٹڈی کرو، ایک کام کرو. اس گیم کی وجہ سے انہیں چڑ آتی تھی اور میرے ساتھ کافی بحث ہوتی تھی. تو اسی وجہ سے میں جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں کلب کو ٹائم دے دیتا تھا. کلب میں روم بنایا تھا، وہاں پہ سو جاتا تھا، پریکٹس کر لیتا تھا. میں نے اتنی اسٹرگل کی کہ ایک ٹائم پہ آ کے میرے پاس کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے. کافی بار ایسے ہوا ہے کہ میرے پاس کھانا کھانے کے جو پیسے ہوتے تھے وہ میں اپنے میچ، جہاں پہ میچ ہو رہا تھا کوئی کلبز وغیرہ کے کوئی ٹورنامنٹ، میں وہ جو اس کے جانے کے ایکسپینس ہوتے تھے اس پہ لگا لیتا تھا. کھانا نہیں کھاتا تھا کیونکہ اگر کھانا میں سوچتا کھا لیا تو واپس کیسے آؤں گا وہاں سے. آہستہ آہستہ میں نے ٹائٹل اپنے نام کیے. انڈر 16، انڈر 17، 18 کا میں نیشنل چیمپئن تھا پاکستان میں. تو انڈر 21 کا میں رنر اپ تھا. تو کافی مشکل تھی، لیکن میں ایک جگہ پہ بہت ڈسہارڈ ہوا کیونکہ یہ اتنے ٹائٹل ہونے کے باوجود بھی میرا کوئی انٹرنیشنل ٹور نہیں تھا. جب میرا ٹور ہوتا تھا وہ کووڈ کی وجہ سے کینسل ہو جاتا تھا. لیکن ایک امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کریں گے. جب میں ایئرپورٹ پہ آیا تھا تو انہیں نہیں پتا تھا. بہن آئی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی. بھائیوں کو ابھی تک اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی کافی ٹورنامنٹ نیشنل وغیرہ جیت چکا تھا. تو انہوں نے بولا کہ پہلے بھی جیتا اب بھی جیتا ہے، تو اس میں کیا ہو گیا. تو اب مجھے اندازہ ہے کہ انہیں اس چیز کی خبر ہو گئی ہے، تو اب وہ کافی زیادہ خوش ہوں گے. ظاہر بات ہے، بھائی ہے، وہ بھی کسی کو کہیں گے کہ ہمارا بھائی ورلڈ چیمپئن. ایک اچھی سنوکر گیم کی ہائی لائٹس اور ایک انسپریشنل سٹوری پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.